فواد حسن فواد صاحب، جو ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بڑے منجے ہوئے بیوروکریٹ اور گورننس کے معاملات، کیونکہ آف کورس وہ پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں پرائم منسٹر کے، تو انہوں نے جو انکشاف کیا ہے کہ آئی ایم ایف نے اسٹیٹ بینک کے لیے اس لیے اٹانومی لی تھی تاکہ وہ ڈائریکٹ ایکسس کر سکیں اس معلومات کا یا ان معلومات کا جو ماضی میں پاکستان کی حکومتیں ریلکٹنٹ رہی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کرنے میں۔ اب میرا اس کے اندر یہ سوال ہے کہ اٹانومی ہوتی اور کیا ہے؟ اگر ہم کوئی انفارمیشن آئی ایم ایف سے چھپا رہے تھے تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا تھا، اور اسی چیز کو وہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری لی تھی۔ تو اس میں خبر کیا ہے یا انکشاف کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، کوئی بھی جو ملک ہے وہ اپنی ہر چیز کھول کے دنیا کے سامنے نہیں رکھ دیتا۔ یہ پاکستان یہ ایک سٹرینج کنٹری ہے، یہاں پہ آپ کا ایک ایگزامپل، بہت چھوٹی سی مائکرو ایگزامپل ہے، جو ہمارا ڈیٹ آفس ہے، پبلک ڈیٹ مینجمنٹ آفس جو وزارت خزانہ کے اندر کام کرتا ہے، اس کے جو کنسلٹنٹس ہیں اس کی تنخواہیں حکومت پاکستان نہیں دے رہی، اس کی جو سیلریز ہیں وہ اے ڈی بی سے آ رہی ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے۔ یہ جس ایک ایگزامپل ہے، یہ آپ کے نظام کو جکڑا جاتا ہے۔ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کی بھی مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے رہیں، اور حکومت پاکستان جس کا وہ بینک ہے، جو سینٹرل بینک ہوتا ہے، وہ بینک آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے، تو اس کو پتہ نہ ہو کہ وہ نظام کیسے چل رہا ہے۔ اور جیسا آپ نے کہا، فواد صاحب جو ہیں بڑے ایک سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں، اب وہ ایز اے منسٹر بھی ان کی جو پوزیشن ہے ان دا فیڈرل کیبنٹ، آلدو پرائیویٹائزیشن منسٹری اٹ سیلف کوئی بہت بڑا ایک پورٹ فولیو نہیں ہے، لیکن فواد صاحب کی وجہ سے ان کی کیبنٹ میں پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے، فواد صاحب کی وجہ سے ان کی ایس آئی ایف سی میں پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ فواد صاحب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے بھی کافی قریب ہیں آج کل۔ تو اس سارے اگر بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھا جائے جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کی اپنی اہمیت ہے۔ لیکن کامران، اس ہفتے 3 بڑے واقعات ہوئے ہیں، جسے پاکستان کا جو مالیاتی نظام ہے، پاکستان کا جو معاشی نظام ہے، اس کی اہمیت جو ہے، اور اس کی فریڈم، اٹانومی، کچھ بھی آپ اس کا نام دے دیں، اس کے اوپر بہت سنجیدہ سوالات کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو واقعہ فواد صاحب والا ہے، ان کی جو اسٹیٹمنٹ آئی آئی ایم ایف کے جو اس نے اٹانومی دلوائی اسٹیٹ بینک کو، پھر جو جی ڈی پی گروتھ کے نمبرز ہیں وہ ریوائز ہوئے، نمبر کی ریویژنز ہوتی رہتی ہے، لیکن جان بوجھ کے اگر پہلے نمبرز کو آپ ہائی رکھیں اور پھر دنیا اس کو ایکسیپٹ نہ کرے، پھر آپ ڈاؤن ورڈ ریوائز کرنے پہ ہو جائیں۔ اور تیسری بڑی بات، ابھی پاکستان جو ہے ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلا کچھ عرصہ پہلے، اور پاکستان کی 5 کمرشل بینکس انوالوڈ ہیں منی لانڈرنگ میں، 2 جو امپورٹرز تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں۔ تو یہ بڑے واقعات تھے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے، کیونکہ یہ اتنی اہم اسٹیٹمنٹ ہے فواد صاحب کی، اور وہی ایشو جو ہم پہلے ریز کرتے رہے، جب 2021 میں اس کے اوپر ٹاک سٹارٹ ہوئی تھی پاکستان اور آئی ایم ایف کی، اور پاکستان فیڈرل گورنمنٹ کی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے اس کے اوپر، تو ہم اس وقت رپورٹ کر رہے تھے یہ معاملات کتنے سنجیدہ ہیں اور اس کے اوپر کتنے خدشات ہیں۔ وہی بات آج اس کے اٹانومی ملنے کے تقریباً 2 سال بعد ایک فیڈرل کیبنٹ کے ممبر کہہ رہے ہیں، اور کیا انہوں نے کہا؟ کامران، آپ نے سنا کہ ایک پرائم کا یہ ایونٹ تھا، وہاں پہ وہ بولے، اور ان کی 2-3 بڑی ان کی چیزیں، یہ جو گیدرنگ تھی اور جو ارینجمنٹ تھا، اس میں اس حوالے سے ایسا کوئی آئی ایم ایف کے اوپر بات نہیں ہو رہی تھی۔ ان کو ایک سوال ہوا کہ آپ پرائیویٹائزیشن کی بات کرتے ہیں، پاکستان کا جو بینکنگ سیکٹر ہے اس کی مثال دی جاتی ہے کہ جی آپ کہتے ہیں سکسیسفل اس کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے، تو ایک بڑے نون اکانومسٹ ہے جاوید حسن، انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ وہاں پہ بھی تو کارٹلائزیشن ہے، تو اس کے جواب میں پھر فواد نے یہ باتیں کہیں جو ابھی آپ نے ان کا کلپ سنا، جس میں وہ بتا رہے تھے کہ جی باوجود پرائیویٹائزیشن کے، اس نے کہ جی کوئی ریگولیٹری فریم ورک نہیں بنایا گیا بینکوں کے لیے، جو بنا بھی اسے کہتے ہیں نہ تو ان کی جو کارٹلائزیشن ہے وہ ٹوٹی، نہ ان کی جو رینٹ سیکنگ بیہیویئرز ہیں اس کے لیے وہ فریم ورک بنا، اور نہ ہی ان کا جو فریم ورک تھا وہ جو پروفٹ کو چیک کرنے کے لیے بنا۔ بٹ امپورٹنٹ اس کے اندر جو ان کا پوائنٹ تھا، ان کا جتنا بھی فریم ورک آج بنا وہ اس لیے بنا ہوا ہے کہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بینکنگ سسٹم کے ڈیٹا تک رسائی دی جائے۔ اس سے اگلا جو جملہ جو انہوں نے ابھی آپ نے سنا، انہوں نے بولا کہ آئی ایم ایف نے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دلوائی، گورنر کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ کیا، اور گورنر اس وقت کون تھے؟ رضا باقر تھے، اور وہ بہت فور فرنٹ کے اوپر تھے۔ اور تیسری بات انہوں نے کہی ڈیپینڈنٹ کر کے وہ انفارمیشن جو فیڈرل گورنمنٹ امپیڈ کر رہی تھی، نہیں دینا چاہ رہی تھی، وہ لی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے اندر کیا آئی ایم ایف جو پہلا حصہ ہے آپ کا، کیا آئی ایم ایف ہمیں روکتا ہے یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو روک رہا ہے کہ وہ جو بینکوں کی ریگولیشن ہے یا ایز اے ریگولیٹر کے طور پر ٹھیک طرح سے کام نہ کریں؟ اب
کیونکہ جب اٹانومی نہیں تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تو اس وقت ظاہر ہے منسٹری آف فائنانس اس کو کنٹرول کرتی تھی. تو جو سکسیسو گورنمنٹس کا بھی فیلئر ہے, انہوں نے بھی تو کوئی اس طرح سے کام نہیں کیا. تو ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ پھر آئی ایم ایف نے اسی لیے کہا کیونکہ جب آپ ریپیٹڈلی فیڈرل گورنمنٹ انٹروین کرتی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افیئرز میں تو اس سے بھی پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ذمہ داری الٹیمیٹلی ہماری اوپر بھی عائد ہوتی ہے. دیکھیں بات سنیں, کیا آج وفاقی حکومت اس لا کے آنے کے بعد بھی اسٹیٹ بینک کو مینیپولیٹ نہیں کرتی؟ لیٹس مطلب اسپیک دا ٹروتھ نا, ہم آج بھی کرتے ہیں. جو ایکسچینج ریٹ کی مینجمنٹ کیسے ہو رہی ہے, جو لا ہے اس میں تو ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ کی ساری ثوابدید جو ہے وہ مرکزی بینک کی ہے. تو یہ جو کبھی روپیہ نیچے جاتا ہے کبھی اوپر جاتا ہے, پھر چند پیسوں سے ایک دن کے وقفے سے کبھی بڑھتا ہے, اتنے ہی پیسوں سے کبھی نیچے آ رہا ہوتا ہے, یہ ساری مینجمنٹ ہو رہی ہے. یہ کوئی مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ نہیں ہے. آئی ایم ایف نے کیوں دوسری طرف منہ کیا ہوا ہے؟ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. اور فواد حسن فواد کا ان کا یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ تھا. انہوں نے کہا جی باقی تو ہر جگہ جا کے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کنڈیشنز لگاتے ہیں, آج جو اسپریڈ ہے, جو ڈفرنس ہوتا ہے کہ جس ریٹ کے اوپر اگر آپ بینک میں پیسہ رکھنے جاتے ہیں, جو ڈپازٹ کرواتے ہیں وہ ریٹ, اور جس ریٹ کے اوپر میں اگر قرضہ لینے جاتا ہوں, بینک مجھے قرضہ دیتے ہیں جس کو اسپریڈ بولتے ہیں, وہ جتنا اس میں وہ منافع بینک کما رہا ہے, مجھے آپ کو بہت کم پیسہ دے رہا ہے, 5, 6, 7%, 10%, 12%, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا ڈپازٹ کیا ہے. اور میں جب قرضہ لینے جاتا ہوں مجھے 25-26% پہ, تو 13-14-15% کا جو اسپریڈ ہے کہتے ہیں وہ دنیا میں کہیں, تو یہاں پہ نظر کیوں نہیں ہے؟ اب نظر سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کو فیس ویلیو پہ لینا چاہیے, کیا اس کو صرف اس کو اگر فیس ویلیو پہ آپ نہیں لیتے تو پھر یہ کیوں, اس کا مقاصد کیا ہے؟ ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی جو سینٹرل بینک کے گورنر بھی رہے ہیں ماضی میں, کچھ سوچا بھی کہ کون سی ایسی انفارمیشن ہے جو مرکزی بینک دے رہا ہوگا آئی ایم ایف کے. یہ صرف ایک سوچ ہے, اس کے پیچھے کوئی ایسا انفارمیشن نہیں ہے سالڈ. ایک اندازہ لگایا جا سکے 2-3 قسم کی ایسی چیزیں ہیں جو سینٹرل بینک ڈائریکٹلی آئی ایم ایف کو دے رہا ہوگا. پاکستان کی جو ڈیفنس پروکیورمنٹس ہیں اس کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہوتا ہے, یا ڈیفنس منسٹری کو پتا ہوگا, آرم فورسز کو پتا ہوگا. یہ ایک بڑا سیکریٹو ڈیٹا ہوتا ہے. اور ایک تو اگر جو ڈالر بیس اگر کوئی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے وہ تو اگر نیو یارک میں سیٹل ہو رہی ہے اس کا تو پتہ چل جاتا ہے وہاں پہ. اگر نان ڈالر کوئی فورن کرنسی میں ٹرانزیکشن ہو رہی ہے وہ شاید نیو یارک میں اس کا پتہ نہ چلتا, میں ایک اندازہ لگا رہا ہوں. یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈیٹا دیا جا رہا ہے. دوسری کیا چیز ہے جو گورنر اسٹیٹ بینک کو پتا ہوتی ہے اور وزارت خزانہ کو نہیں پتا ہوتی, ایکسچینج ریٹ کی جو مینجمنٹ ہے. ایک تو جنرل مینجمنٹ آپ دیکھ رہے اس کی ویلیو کیا ہوگی, اس کا ریٹ کیا ہوگا, وہ کدھر کس ڈائریکشن میں جائے گا کس میں نہیں جائے گا, یہ گورنر کو پتا ہوتا ہے. اور گورنر کے ساتھ ایک اور شخص ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے. یہ سم ہو اگر انڈیپینڈنٹلی اگر اسٹیٹ بینک کام کر رہا ہو, انٹرونشن نہ ہو رہی ہو, تو یہ وزیر خزانہ کو بھی نہیں پتا ہوتا. پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے مارکیٹ سے کتنا ڈالر خرید رہا ہے, کتنا بیچ رہا ہے, یہ ڈے ٹو ڈے ڈائریکٹ انفارمیشن جاتی ہے مختلف اسٹیک ہولڈرز کو. ہو سکتا ہے یہ انفارمیشن فائنانس منسٹری میں نہ آتی ہو اس طریقے جس طریقے سے یہ پہلے آتی تھی. ایک اور پاسبلٹی اس کے اندر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو انٹریکشن ہے, جو ڈائلاگ ہوتا ہے بٹوین دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور آئی ایم ایف, پہلے اس میں وزارت خزانہ کا رول ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. اب یہ وہ کامران ایک ازمپشنز ہیں جس کے اوپر کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اب کیا چیز ہے جو آپ کا بھی سوال تھا, کیا چیز دی جا رہی تھی پہلے اب نہیں دی جا رہی, یا پہلے نہیں دیتے تھے اب وہ دینا شروع ہو گئے ہیں, تو یہ اب اس کے بارے میں اسٹیٹ بینک ایکسپلین کر سکتا ہے. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں جب آپ ٹھیک ہے کسی بھی ادارے کو اٹانومی از امپورٹنٹ, لیکن ظاہر ہے کہ اس کی بھی کوئی ریڈ لائنز ہیں, کوئی تھریش ہولڈز ہوتے ہیں. اس میں پھر آئی تھنک امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے آئی بلیو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو چوائس آف دی گورنر ہے وہ کیا ہے. مثلا آپ نے ذکر کیا اور کوشش بھی کی کہ رضا باقر سے ان کا پرسپیکٹو لیں, آپ کو رسپانس نہیں ملا. تو کیا وہ جو اللیجڈلی جو بھی انفارمیشن پاس آن ہوتی رہی آئی ایم ایف کو, کیا وہ رضا باقر کے دور میں ہوتی رہی؟ کیونکہ جو موجودہ اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ, اس کو تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیا. کیا وہ سلسلہ مطلب آج بھی جاری ہے؟ اور سیکنڈلی کیا اٹانومی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ان رائٹنگ میں ارینجمنٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہ جی وہ ہر صورت میں جو انفارمیشن ان کو دینی ہے, یا جو انڈیویجول وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یہ اس کا پریروگیٹو ہے کہ وہ انفارمیشن شیئر کرتا ہے؟ کچھ تو ہوتی ہیں پروگرام کی ریکوائرمنٹس, وہ چیزیں طے ہو جاتی ہیں. جو ایم ای ایف پی جو میمورینڈم فار اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک انیکسچر لگا ہوتا ہے جس میں آپ وزارت خزانہ نے کیا دینا, ایف بی آر نے, پاور منسٹری نے کیا دینا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیا دینا, وہ چیزیں پبلکلی ڈسکلوزڈ ہوتی ہیں. آپ بھی ابھی ویب سائٹ پہ جائیں, ایم ای ایف پی کا ڈاکومنٹ کھولیں, آپ کو نظر آ جائیں گی. لیکن یہ کہانی اتنی سادہ نہیں ہوتی, اس کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جو فواز صاحب کی یہ اسٹیٹ بینک, فواز صاحب ہی اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, یا گورنر اسٹیٹ بینک جو فارمر ہے رضا باقر وہ بتائیں, یا موجودہ گورنر بتائیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی طرف فواز صاحب نے اشارہ کیا ہے.
بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فواد نے خود بھی بولا کہ ان کو ایکسیس ٹو بینکنگ ڈیٹا چاہیے تھا, وہ انہوں نے لے لیا ہے. ان کا یہ کنسرن ہے یہ کتنے, یہ اس کا وہ فائنینشیل سیکٹر کی اسٹرینتھ کیا ہے. فار ایگزامپل ایک اور ایگزامپل اگر آپ لے لیں, 2 پاکستان کی بینکس ہیں جو کہ انڈر کیپٹلائز ہیں, جتنی ان کے پاس کیپٹل سرمایہ ہونا چاہیے بینک چلانے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے. 2-3 سال سے وہ جو چیز ہے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں آتی ہے کہ اس کو ہم کیپٹلائز کریں گے, اس کا سرمایہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ارینج کریں, آج تک تو نہیں ہوا. اس کے اوپر تو میں نے اس کو کبھی کوئی ہارش سٹیپ نہیں لیتے دیکھا, نہ اسٹیٹ بینک کو نہ آئی ایم ایف کو, سوائے ایک جو کے ایس بی بینک انہوں نے مرج کیا تھا اس کی بھی وجوہات ذاتی تھیں. لیٹ می سے دس, وہ جو بینک مرج انہوں نے کیا تھا, ٹیک اوور کر لیا تھا, کے ایس بی بینک انہوں نے بینک اسلامی میں مرج کر دیا تھا, وہ ٹھیک نہیں تھا, وہ میرٹ پہ فیصلہ نہیں تھا. اگر وہ فیصلہ میرٹ پہ ہوتا اس وقت تو باقی جو 2 بینکس اس وقت بھی انڈر کیپٹلائز تھے, آج بھی ہیں 7-8 سال بعد بھی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, مگر یہ وقت بتائے گا. لیکن اگین ہم نے جتنی بات کی ہم نے ایزمپشن پہ کی ہے, یہ چیز گورنر بتائیں آ کے, فارمر گورنر بتائیں, یا پھر فواد بتائیں کہ کون سی انفارمیشن ہے جو پہلے نہیں جا رہی تھی اب ڈائریکٹلی آئی ایم ایف کو جا رہی ہے. اور اسپیشلی آئی تھنک اف دیر آر کوشچنز آف نیشنل سیکورٹی, obviously آج کل یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو پھر آئی تھنک اٹانومی ضرور ہونی چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم چیکس بھی ہونے چاہیے کہ کیا واقعی کوئی ایبسولوٹ پاور تو نہیں ہونی چاہیے کہ جو بھی کی انفارمیشن ہے وہ اسٹیٹ بینک کسی کو بھی دیتا رہے. اینی ویز یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد اسٹیٹ بینک کے ہی حوالے سے بات کریں گے کہ کیسے, جیسے شہباز نے تھوڑا ذکر بھی کیا تھا کہ ہمارے جو کمرشل بینکس ہیں وہ اللیجڈلی انوالو ہیں منی لانڈرنگ میں, تو یہ کیا معاملہ ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے.